یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 79 تا 82 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ جو کشتی تھی چند محتاجوں کی تھی جو محنت کرتے تھے دریا میں، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور ان سے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی لے لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ پھر ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان کو عاجز کر دے گا سرکشی اور کفر کا اثر ڈال کر۔ پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے، پاکیزگی میں اور محبت کرنے میں اس سے بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی سو 2 یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں، اور اس کے نیچے مال مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا۔ پھر چاہا آپ کے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو اور نکال لیں اپنا مدفون مال۔ یہ آپ کے رب کی رحمت تھی، اور یہ میں نے نہیں کیا اپنے حکم سے۔ یہ ہے ان کی حقیقت ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ مذکورہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا اگلا حصہ ہے، اور یہ اس واقعے کا اختتامی حصہ ہے کہ جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے ان چیزوں کی تعویل اور حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کر دی جو 3 واقعات ان کے سفر کے اندر پیش آئے تھے، اور ان سے پہلے واقعات کے پیش ہونے سے پہلے، سفر ہونے سے پہلے، خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما دیا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ان پر خلاف شرع ہونے کی وجہ سے خاموش نہ رہ سکے تھے، اور بات کر دی تھی، ذکر کر دیا تھا۔ جب 3 بار یہ معاملہ ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میری اور آپ کی جدائی ہے، اب ہمارا سفر ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ جو 3 واقعات تھے ان کے بارے میں آپ کو تفصیل اور حقیقت اور تعویل ان کی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کشتی کو توڑا گیا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی، اور ان کے متعلق
کعب بن احبار سے منقول ہے کہ وہ 10 بھائی تھے، جن میں 5 اپاہج اور معذور تھے۔ 5 محنت مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا انتظام کیا کرتے تھے، اور مزدوری ان کی اسی کشتی کے ساتھ متعلق تھی، یعنی اسے چلاتے تھے اور اس سے وہ اپنی روزی اور معاش حاصل کرتے تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو ناکارہ اور شکستہ سمجھ کر چھوڑ دے گا، اور یہ مساکین ان بھائیوں کے لیے بچ جائے گی جس سے وہ اپنی معاش کا انتظام کر سکیں گے۔ دوسرا مسئلہ جو ایک نابالغ بچے کے قتل کا تھا، اس میں فرمایا کہ یہ ایک خضر علیہ السلام نے اسے قتل کیا۔ اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر تھا اور والدین کے خلاف سرکشی تھی، اور جبکہ والدین اس کے نیک اور صالح تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان صالح ماں باپ کو ستائے گا اور تکلیف پہنچائے گا، اور کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے بھی ایک فتنہ بنے گا، اور اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور یہ کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان صالح ماں باپ کو اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دے دے جو اعمال اور اخلاق میں پاکیزہ بھی ہوں اور ماں باپ کے حقوق کو بھی وہ پورا کریں۔ ابن ابی حاتم نے بروایت عطیہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے 2 نبی پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ ساتھ ہی فرمایا کہ چونکہ ان کے والدین، تیسرا معاملہ ان والدین کا ہے کہ جو فوت ہو چکے تھے اور ان کے بچے یتیم تھے۔ جب ایک بستی کے اندر پہنچے ہیں تو ان یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے مدفون تھا۔ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا کیونکہ وہ دیوار گر چکی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح تھا، اللہ کے نزدیک وہ مقبول بندہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے کے لیے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا۔ اس سے علماء فقہا یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کی نیکی اور اس کی صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان اور اس کی تمام چیزوں کی حفاظت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ وہ بچے، یتیم بچے جب اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ خزانہ جو مدفون خزانہ ہے وہ حاصل کر لیں۔ دیوار کے پورا کرنے کا ایک منشا اور مقصد یہ بھی تھا۔ اور فرمایا کہ وہ بلوغت کی عمر یا قوت کی عمر، بھلے برے کی پہچان جب انسان قابل ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 25 سال کی عمر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عمر 40 سال کی ہے۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں جو واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا بیان ہوا ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں کہ خضر علیہ السلام اس واقعے کے بعد زندہ رہے یا وفات پا گئے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کے متعلق کوئی واضح اور صریح بات مذکور نہیں ہے۔ بعض روایات سے اب تک ان کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بعض روایات اس کے خلاف بھی ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیشہ سے علماء کی رائے مختلف رہی ہیں۔ مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک شخص سیاہ سفید داڑھی والے داخل ہوئے اور لوگوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے اندر پہنچے اور رونے لگے۔ پھر صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا
کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر مصیبت سے پر صبر ہے اور بدلہ ہے ہر فوت ہونے والی چیز کا، اور وہی قائم مقام ہے ہر ہلاک ہونے والے کا، اس لیے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، کیونکہ محروم وہ شخص ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ یہ آنے والے کلمات مذکورہ کہہ کر رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس زمانے کے سب انسانوں سے بہتر ہوگا یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا۔ ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔